والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین صلوات. عزیزان محترم، 3 راتوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بقر کی ایک آیت کا آدھا نصف حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن کا، اور وہ آیت جس کے ابتدائی آدھے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 177 ہے. پروردگار نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. عجیب بات ہے. دیکھو قرآن ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو جھکا دو. پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ ہے نیکی. سر کو جھکانا نیکی نہیں ہے. بھائی عجیب بات ہے. اب پوچھ رہے تھے شاہ صاحب دوسرے لوگ کہ جناب ان 3 تقریروں کو عنوان کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو تقریر کروں گا 3 اور عنوان تم خود طے کرنا. ٹھیک ہے نا؟ عنوان تم خود طے کرنا. آئے مبارکہ نے کیا یہ نیکی نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ میں اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں اپنے لیے، نیکی سمجھتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، اگر نیکی کو معین کرنا چاہوں تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں کام نیکی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم جسے نیکی کہو گے وہ نیکی نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سبب سمجھ لو تو آج کی توحیدی گفتگو استوار ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے. میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ انسان مکمل بے اختیار آیا ہے. یعنی تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے اور تم اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس نہیں جاؤ گے. تو جب بھیجے، اگر مختار ہو تو جب بھیجے مت آؤ، اور جب بلائے مت جاؤ. تو نہ واپس جانے کو روک سکتے ہو نہ دنیا میں آنے کو روک سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں سروں پر مجبور ہو اور درمیان میں اختیار ہو. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں ذرا سا سطح عمومی سے بات کو بند کروں گا، تھوڑا سا رک جانا. تو آئے مجبور، جائیں گے مجبور، درمیان میں جو وقفہ ملا ہے وہ ہے اختیار کا لمحہ.
اچھا بھائی دیکھو، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو اجازت دیتے ہو کہ اس طریقے سے پڑھوں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے؟ یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہم آغاز میں مجبور ہیں، اختتام پر مجبور ہیں، درمیان میں مختار ہیں، ٹھیک، جو چاہے کریں. یہ جو اختیار ہے یہ بھی محتاجی کا اختیار ہے. آیا انسان بے لباس آیا، بے غذا آیا، بے طاقت آیا، بے علم آیا. بھائی بہت توجہ ہے بھائی. ہم جب آئے اس دنیا میں تو ہمارے پاس لباس نہیں تھا، غذا نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، علم نہیں تھا. تو ہم مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے کہ علم کو حاصل کریں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ غذا کو حاصل کریں؟ ہم مجبور ہوئے یا نہیں کہ اپنی طاقت کو استوار کرنے کے لیے ان وسیلوں تک جائیں جو ہمیں طاقت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم آئے، توجہ رہے، جب ہم آئے تو محتاج تھے. ماں نے غذا دی، باپ نے لباس دیا، ان غذاؤں نے طاقت دی اور استاد نے علم دیا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب تم ماں کے شکر گزار ہو کہ اس نے غذا دی، باپ کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں لباس دیا، غذاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ انہوں نے طاقت دی، استاد کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ اس نے علم دیا. بھائی یہ سارے شکریہ تو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں، اور جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی تو اب یہی تو لانا تھا. تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن یہ مسلسل خط فکر ہے اور اس مسلسل خط فکر پر نگاہ رکھنا. ہدایت دی، آواز دی، ان علینا للہدی. اب پرسوں کی تقریر سے متصل کر رہا ہوں. ہدایت کی ذمہ داریاں میری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. میں کون کرے گا؟ اللہ. ان علینا، سورہ لیل کی آیت ہے، ان علینا للہدی. ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میرے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا. تو جب ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں تو اب ہادی وہی بھیجے گا، تم ہادی نہیں بناؤ گے. آرام سے سنتے چلو، اس لیے بہت دور جانا ہے اور موضوع تم خود معین کرو گے کہ میں کہاں سے تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں. تو ہدایت کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. اور اب آواز دی کہ جب ہم نے ہدایت بھیجی تو دنیا میں 2 رد عمل ہوئے. بڑی نازک منزل ہے اور اس نازک منزل پر تمہیں روکنا چاہوں گا. ہم نے جب ہدایت بھیجی فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جب ہم نے ہدایت بھیجی تو انسانیت میں 2 رد عمل پیدا ہوئے. ایک رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، دوسرا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا. بھائی اگر دونوں کو دیکھنا ہے تو ابلیس اور آدم کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی منزل تمہید میں ہوں، ابھی منزل تمہید میں تمہیں روکا ہوا ہے میں نے، اور کہیں تمہیں لے کے جانا ہے. ابلیس اور آدم کو دیکھو. ہدایت اور گمراہی کا پورا فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہزاروں مرتبہ میں نے ابلیس سے گفتگو کی، ابلیس سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا کہ جب کہا کہ نکل جا نکل جا تو کہنے لگا پروردگار مجھے مہلت دے دے. سننا بھائی سننا، پروردگار تو مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. ایجنڈا سن لیا ابلیس کا؟ سن لیا؟ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مالک میں مہلت جو مانگ رہا ہوں وہ دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں. یعنی چوری اور سینہ زوری. مہلت دے دے، مہلت دے دے. توجہ رہے، مالک مجھے مہلت دے دے. اِلَىٰ یوم یبعثون، قیامت تک کی. بہت توجہ رکھنا خدا کی قسم، قیامت تک کی مہلت دے دے. اچھا تو جواب کیا آیا کہ ہم نے تجھے مہلت دی، ہم نے تجھے دی، لیکن قیامت تک کی نہیں. اِلَىٰ یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے لیے تجھے میں نے مہلت دے دی. جا رہا ہوں مالک. اب کہنے لگا میں مالک تجھے مہلت دے دی نا، اب جا رہا ہوں اور اب ساری انسانیت کو بہکاؤں گا، نبیوں کو نہیں بہکاؤں گا. روکے رہنا خدا کی قسم، نبیوں کو میں بہکا نہیں سکتا. بھائی عجیب ابلیس ہے، توحید مانتا ہے کہ مالک مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے.
नबियों को मैं बहका नहीं सकता, नबूवत को मानता है। तो इब्लीस का उसूल दीन तीन: तौहीद, नबूवत, क़यामत। ना आदिल को मानता है ना इमामत को मानता है। इब्लीस के उसूल दीन तीन ही है ना। मैं सब करूंगा, तेरे खलीफा को सद्दा नहीं करूंगा, खिलाफत से इनकार। मेरे रहते हुए, मेरे होते हुए तूने इसको क्यों बना दिया? खिलाफत से इनकार। भाई तवज्जो रहे, खिलाफत से इनकार कि मेरे होते हुए तूने इसको क्यों बना दिया? और मैं अफजल था, अफजल को छोड़कर कंदर को क्यों बनाया? आदिल इलाही से इनकार। भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना। तो अब मेरे जुमले को याद रखोगे। इब्लीस के उसूल दीन समझ में आ गए ना? समझ में आ गए तुम्हारी? तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किन लफ्जों में बात को अदा किया जाए। समझ रहे हो? मैं बहुत तवज्जो रहे। कहने लगा मालिक मोहलत दे दे, सब नस्ल आदम को बहकाऊंगा। रोक रहा हूं यहां सुनने वालों को। ये नहीं कहा उसने कि मालिक मुझे मोहलत दे दे, दाढ़ी बढ़ाकर तबलीग करूंगा किसी जमात में शामिल होकर। किसी जमात में शामिल होकर दाढ़ी बढ़ाऊंगा, तबलीग करूंगा, लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाऊंगा। नहीं, गुमराह करने के लिए मोहलत दे दे। तो इब्लीस तेरा क्या बिगड़ रहा था? मांग लेता मोहलत हिदायत के लिए और करता रहता गुमराही, जैसा कि बहुत से करते रहे। गुमराह करता रहता, लेकिन कहता मालिक मुझे मोहलत दे दे हिदायत करने के लिए। तो हिदायत के लिए नहीं, गुमराह करने के लिए मोहलत दे दे। उसने बतला दिया कि मैं इनकार करके इब्लीस तो बन सकता हूं, धोखा देकर मुनाफिक नहीं बन सकता। चलते रहो मेरे साथ चलते रहो। अब ये हिदायत का रद्द अमल था जो गुमराही की सूरत में आया, और अब उसी हिदायत का रद्द अमल आदम की सूरत में आया। आदम और इब्लीस। भाई तवज्जो रखना, आदम मेरा भी मसला है, आदम तुम्हारा भी मसला है। इसलिए मसला है कि आदम, भाई बहुत तवज्जो दरकार है इस मरहले पर। आदम तुम्हारा भी बाप, आदम मेरा भी बाप। झगड़ा आदम का इब्लीस से। कहने लगा मालिक तूने मुझे बहका दिया। इब्लीस ने कहा मालिक तूने मुझे बहका दिया। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए ये वो मरहले फिक्र है या जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मालिक तूने मुझे बहका दिया, ठीक, बहकाया अल्लाह ने, लेकिन इल्जाम लगा रहा है कि तूने मुझे बहका दिया। रब्बे फबेमा अगवैतनी, जाओ देखो कुरान में, मालिक तूने मुझे गुमराह किया है, तो अब मैं जाकर नस्ल आदम को गुमराह करूंगा। तो अपने गुमराह होने का इल्जाम मालिक पे लगाया कि मैं तो मजबूर था, तूने मुझे गुमराह कर दिया। ठीक है ना? और अब उसके मुकाबले पर जो हिदायत पाने वाला था, जब वो जमीन पे आया, दोनों साथ आए थे, कभी मैंने बयान किया था, जब वो जमीन पे आया तो उसने आवाज दी, मेरा बाप तुम्हारा बाप, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक हमसे गलती तो हो गई, अगर तू हमें माफ न करे तो हम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। मालिक हमसे गलती तो होगा। उसने कहा बहकाया तूने, इसने कहा गलती मैंने की। जो अपने अमल का इल्जाम खुदा पे लगाए वह इब्लीस है, जो अपने ऊपर रखे वह आदम है। तेजी के साथ आगे बढ़ो भैया, यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना? अच्छा, तो अब आदम जमीन पे उतार दिए गए। अब सुनना भाई, मौजू मोयन करते चलना, सुनना। और ये जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं। एक दिन आदम परेशान थे। अब तुम हवाले मांगोगे,
کچھ نہ صحیح تو شفائے قاضی ایاز میں دیکھ لینا اس روایت کو، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے۔ ایک دن آدم علیہ السلام پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ پروردگار میری توبہ قبول کر لے، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے کہا کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد کا مجھے بخش دے۔ یہاں یہ روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، مالک تجھے واسطہ محمد کا مجھے بخش دے۔ اللہ کی آواز آئی کہ آدم تم کیا جانو محمد کون ہے؟ تم کیا جانو؟ ابھی تمہیں بتایا نہیں کہ محمد کون ہے، تم کیا جانو کہ محمد کون ہے؟ کہا مالک بات یہ ہے کہ جب میں نے عرش پہ نگاہ کی تو تیرے نام کے فوراً بعد محمد کا نام دیکھا۔ سننا بھائی، سننا دیکھو، یہ تم بھی آدم کے بیٹے ہو، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، یہ عقل آدم سے میراث میں ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی تم دلیلیں دیتے ہو، جو نقطے پیدا کرتے ہو ذہن میں، جو بحث کرتے ہو، وہ ساری کی ساری تمہیں آدم سے میراث میں ملی ہے۔ تو آدم کا پہلا استدلال، پہلا آرگومنٹ، آدم کی پہلی دلیل، اس سے پہلے آدم نے کوئی دلیل نہیں دی، وہ تمہارے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا مشن پورا ہو جائے گا۔ تم کیا جانو کہ یہ محمد کون ہے؟ تو واسطہ دے رہے ہو کہ پروردگار تو یہ محمد کا واسطہ مجھے بخش دے، تم کیا جانو محمد کون ہے؟ کہا مالک میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے فوراً بعد اس کا نام ہے، تو میری عقل نے یہ کہا کہ جس کا نام تیرے نام کے فوراً بعد ہو وہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جس کا نام اللہ کے نام کے فوراً بعد ہو وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یہ تمہارے باپ کی منطق ہے کہ جس کا نام بلا فصل آ جائے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اب جاؤ پوچھو کہ اس روایت میں یہ ہے یا نہیں کہ پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ تھا محمد رسول اللہ، اور تیسرا جملہ تھا علی ولی اللہ۔ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، آدم کا جو دعویٰ تھا، آدم کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نام کے فوراً بعد جس کا نام آ جائے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ کے نام کے فوراً بعد نام آیا محمد کا، وہ کائنات میں سب سے افضل ہے، اور محمد کے نام کے بعد بھائی ابھی میں آ رہا ہوں، وہ کائنات میں سب سے افضل ہوگا یا نہیں؟ یہ دعا قبول ہوئی، کہا کہ ہاں آدم تم معرفت رکھتے ہو، تو اب ہم تمہارے پاس دعا بھیج رہے ہیں، اور یہ دعا اگر تم تک پہنچ گئی تو ہم تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیں گے۔ اب آئے جبریل اور کہا کہ آدم اللہ نے تمہارے لیے ایک دعا بھیجی ہے، میں پڑھتا ہوں اسے دہراتے جاؤ اور اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کہا پڑھو، کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن یعنی وانت محسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، تب علیہ انکا انت التواب الرحیم۔ تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا، تجھے واسطہ حسین کا میری توبہ کو قبول فرما۔ تو جب تمہارا باپ پنجتن کے وسیلے کے بغیر نہ بخشا گیا تو تم کہاں سے بخشا جاؤ گے؟ فکر ہے۔ اچھا اب مجھے تیزی کے ساتھ گزرنے دو، اس لیے کہ بہت دور تک جانا ہے، اور بہت دور تک جانے کے لیے یہ منزلیں ناگزیر ہیں۔ تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ان 5 ناموں پر، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ آدم کے بیٹوں کو اس کا علم ہوگا یا نہیں؟ وہ جو
ڈائریکٹ بیٹھے تھے ان کی بات کر رہا ہوں میں. انہیں علم ہوگا نا کہ میرے باپ کی جو دعا قبول ہوئی تھی, جو توبہ قبول ہوئی تھی, وہ ان 5 ناموں کے وسیلے سے. تو اب یہ 5 نام آدم کی وراثت میں چلے. بھائی بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ 5 نام آدم کی وراثت میں چلے. اب جو بھی میراث آدم کا حامل ہوگا وہ ان 5 ناموں کے ساتھ محبت رکھے گا. نسل میں ناخلف بھی ہوتے ہیں, خلف بھی ہوتے ہیں. اگر پہچاننا ہو کہ آدم کا خلف کون ہے, آدم کا ناخلف کون ہے, نام گن دو اس کے سامنے. اگر چہرے پہ خوشی آ جائے خلف ہے, اگر چہرہ بگڑ جائے تو ناخلف ہے. سمجھ رہے ہو نا, بات تو پہنچ رہی ہے نا. تو اب میں تیزی کے ساتھ گزروں گا. ظاہر ہے کہ ان مراحل میں مجھے رکنا تو نہیں ہے. اب نام چلے وراثت میں, اب نام چلے یا شخصیتیں چلیں, لیکن آدم کے بعد آئے نوح. بس سنتے چلو. اور اب یہ تاریخ کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. ذرا سا جناب نوح کی دعا کو دیکھ لو. سورہ نوح, قرآن مجید کا 74واں سورہ. اس میں پروردگار نے نوح کے پورے واقعے کو رپورٹ کیا ہے. قرآن ہے قرآن. کہنے لگے کہ رب انی دعوت قومی لیلاً ونہارا. مالک میں نے اپنی قوم کو, نوح کہہ رہے ہیں, مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا, رات میں بھی پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں انہیں پکارتا رہا, وہ فرار کرتے رہے. سن لیا تم نے, آیت ہے قرآن کی. نوح کو ان کی امت نے پتھروں سے مارا. بیان کر رہا تھا میں پرسوں شب میں, زخمی کر دیتے تھے. نوح کو زخموں کی شکایت نہیں ہے. نوح کو شکایت ہے تو اس بات کی کہ میں نے انہیں بلایا, وہ فرار کر گئے. میں نے انہیں بلایا, وہ فرار کر گئے. رب انی دعوت قومی لیلاً ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دیکھو نوح کے دعا کا جلال دیکھو. مالک اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے. دیکھو کتنے ناراض ہیں نوح. مالک اس روئے زمین سے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اس زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ختم کر دے, ہلاک کر دے. کیوں؟ اگلی آیت پڑھوں. رب اگر تو مالک چھوڑ دے گا نا انہیں تو لا یلدو الا فاجرن کفارا. میں نے ان کی نسل دیکھ لی ہے, ان کی نسل میں سوائے کافر کے کوئی آنے والا نہیں ہے. بھئی یہ آیت تم تک پہنچ گئی اور آسانی سے تم نے سن لی آیت. نوح نے کیا کہا کہ مالک میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی, ان کی نسلوں میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے, جو بھی آئے گا وہ کافر آئے گا. یہ ہے نبی کا علم غیب. تو نوح کے علم غیب پہ ایمان لے آؤ. محمد کو عالم الغیب ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو. یہ قرآن ہے, قرآن ہے جو تمہارے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ مالک اب انہیں تباہ و برباد کر دے. اس لیے کہ میں نے ان کی نسلیں دیکھی, ان کی پشتیں دیکھی, اور ان کی پشتوں میں قیامت تک کوئی مسلمان نہیں ہے. تو اب جب قیامت تک ان کی نسل میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر حق یہ ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے. سن لیا تم نے, سن لیا. دن کی روشنی میں بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اس لیے کہ آج میں بہت ہٹ کے بول رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ کسی مرحلے فکر تک تمہیں لے جاؤں. دن کی روشنی میں جو کام نوح کی آنکھوں نے کیا, رات کے اندھیرے میں وہی کام علی کی تلوار نے کیا. کوئی بات تو میں ہدیہ کروں گا اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. دن کی روشنی میں, مجھے معاف کر دینا میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. دن کی روشنی میں جو کام نبی اولو العزم نوح کی آنکھوں نے کیا, وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا. کیا صفین کا وہ واقعہ بھول گئے؟ لیلۃ الحریر کا واقعہ کہ جب صبح کو کشتے گنے گئے تو مالک اشتر کا ایک کم تھا, ایک علی کا ایک زیادہ تھا. مالک اشتر کے دل میں یہ گمان آیا
کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا. بھائی ایک ہی کی تو کمی رہ گئی ہے, منہ سے نہیں کہا تھا, دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا. اس دل کو علی نے پڑھا, مڑے کہا مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کے مارا تھا؟ مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کر مارا کہ کس کی پشت میں مسلمان ہے, کس کی پشت میں مسلمان نہیں ہے؟ کہا یا امیر المومنین یہ تو ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے. کہا لیکن میری تلوار نے, توجہ رکھنا, علی کا جواب تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, لیکن میری تلوار نے 70 پشتوں تک دیکھا, اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو اسے چھوڑ دیا. سنتے چلو بڑے آرام سے سنتے چلو. 70ویں پشت میں اگر کوئی مومن تھا تو میری تلوار نے اسے چھوڑ دیا. اب اس جملے کو سمجھ گئے نا کہ جو کام دن میں نوح کی آنکھ نے کیا وہی کام رات میں علی کی تلوار نے کیا. لیکن ایک بات سنتے جاؤ, اور یہ بات تمہارے کام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 70ویں پشت میں اگر مومن تھا تو علی کی تلوار نے اسے چھوڑ دیا. مجھے بتاؤ 69 پشت تک کون ہے؟ بولو بھائی, کہ 70ویں پشت میں مومن آ رہا ہے تو 69 پشت تک تو کافر ہے نا. تو 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے. نہیں, اب یہ اکثریت اقلیت کا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ کہ 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے. ایک مومن اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کی نسل میں سب کافر ہو 69 تو اس کی حفاظت کے لیے ان سب کو بچاؤ. ٹھیک بھائی, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کر پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو علی کی تلوار نے فیصلہ کیا کیا کہ اگر صلب میں مومن ہے تو اسے چھوڑ دو. یہی تو ہے, اگر صلب میں مومن ہے یعنی معصوم کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی جس کے صلب میں مومن ہو. بھائی اب میں غیبت کا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک صلبوں سے سارے مومن باہر نہ جائے اس وقت تک زمانے کے امام کی تلوار اٹھ نہیں سکتی. پہنچ رہا ہے یہ فلسفہ, یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے. تو اب یہیں سے آگے چلو. نوح ہم نے تمہاری دعا قبول کی, نوح تم نے دعا مانگی, ہم نے تمہاری دعا قبول کی, جاؤ کشتی بناؤ. رکے رہنا, خدا کی قسم رک جانا. اس مرحلے پر کہنے لگا لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور آیتیں پڑھ رہا ہوں. لقد نادانا نوح, دیکھو اللہ کے کلام کا تیور دیکھو, تیور. ہمیں اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نوح نے پکارا اور ہم بہترین پکار کا جواب دینے والے ہیں. اسے تو ناز کا حق ہے, وہ خالق ہے, متکبر ہے, اسے ناز کا حق ہے. نوح نے ہمیں پکارا, دیکھو کتنا آرڈنری کیا ہے. نوح نے لقد نادانا نوح نے ہمیں پکارا فلنعم المجیبون, ہم نے اسے بہترین جواب دیا. نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح کو بچا لیا, ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. بھائی کسے بچایا؟ بزرگ سے سوال نہیں کر رہا ہوں, نوجوانوں سے سوال ہے. اس آیت میں تم نے کیا سنا؟ ہم نے نوح کو بچا لیا, نوح کے اہل کو بچا لیا. لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, اور ہم نے کیا کیا؟ نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح کو بچا لیا, نوح کے اہل کو بچا لیا. تو نوح کا اہل بچ گیا یا نہیں بچ گیا؟ طے ہو گئی بات. اب دو رائے نہیں ہے کہ نوح کا اہل اللہ نے بچا لیا, نوح اللہ نے بچا لیا. نوح بھی بچ گئے, نوح کے اہل بھی بچ گئے. اور اب چلو 66واں سورہ سورہ تحریم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. آج سے 7 سال پہلے یہ آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی اور آج استدلال بدل رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں.
میں سننا، ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک عورت تھی نوح کی، دوسری عورت تھی لوط کی. یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. انہوں نے تبلیغ نہیں کرنے دی، ان دونوں بیویوں نے ہمارے صالح بندوں کو تبلیغ نہیں کرنے دی، خیانت کر دی. وہ دونوں بندے جو نبی تھے ہماری بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ہماری بیویوں کو بخش دے. وَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا. ہم نے ان دونوں نبیوں کی سفارش کو ٹھکرا دیا. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور ہم نے یہ آواز دی کہ اے دونوں عورتوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کس سے کہا؟ نوح کی بیوی سے. کس سے کہا؟ لوط کی بیوی سے. یعنی جنت میں جانے کے لیے تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک دل میں ایمان نہ ہو. میسج پہنچ رہا ہے. اگر میسج پہنچ رہا ہے تو میسج تو میں اب دوں گا. اور ہزاروں سال کا مسئلہ ہے، وہ اگر حل نہ ہو جائے تو تم مجھے چیلنج کر دینا. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی، نوح کی بیوی تباہ ہو گئی، نوح کی بیوی برباد ہو گئی. اور آیت میں کہا ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. اہل بچے، بیوی ہلاک ہو گئی. یعنی بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے، اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے حدود میں آگے بڑھ رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آیات قرآنی کے حدود ہی میں یہ گفتگو آگے چلی جائے. بس سننا، خدا کی قسم سننا. اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے فکر پر جس مرحلے فکر پر تمہیں روکوں گا اور روایت نہیں پڑھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روایت تمہارے ذہن میں ہوگی، یقیناً ہوگی. لوگ ہم تمہیں بچائیں گے، لیکن ایسا کرو وسطی الفلک بأعیننا ووحینا. کشتی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے مطابق بناؤ. پہنچ گئے؟ کشتی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. تو بچانے کے لیے نبی جو کشتی بناتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنتی ہے اور اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے. اب اگر رسول کہہ دے کہ یہ ہے سفینہ نوح، سمجھ رہے ہو نا؟ روایت تو تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. مسئلہ اہل بیتی. دیکھو اب ایک جملہ مجھے کہنے دو، بہت آف دا ریکارڈ آج باتیں کر رہا ہوں میں اور چاہ رہا ہوں کہ تم کسی مرحلے تک پہنچ جاؤ. دیکھو ہدایت کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ تم نے کسی مکان کا پتہ پوچھا اور میں نے کہا جناب سیدھے جائیں، پھر دائیں مڑ جائیے گا، پھر بائیں چلے جائیے گا، پھر آگے جائیے گا، پھر 11 مکان گن کے 12ویں مکان پہ چلے جائیے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، دور سے راستہ بتلا دینا. دور سے راستہ بتلا دینا یہ ہے اراۃ الطریق. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کسی کا پوچھا، میں نے اپنی کار میں بٹھایا، آپ کو گھر کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑ دیا. تو اعلیٰ ترین طریقہ پہنچا دینے کا ہے، اپنی سواری میں بٹھا کر پہنچا دینے کا ہے. ادنا ترین طریقہ دور سے راستہ بتلا دینا ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ 1,23,999 نبیوں نے راستہ بتلایا اور محمد اکیلا جتنے کشتی لگا دی کہ جو سوار ہو جائے وہ پہنچ جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو سفینہ تو ذہن میں رکھو گے نا. اب میں جملہ تم سے کہنے والا ہوں اور دیکھو میں تو قرآن مجید کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ دنیا قرآن مجید کو تسلیم کرتی ہے. اب جو میں ایک آیت پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، جو ایک آیت کا ٹکڑا تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹکڑا ذہن میں رہے. لیکن یہ لفظ سفینہ کے معنی کشتی، تو یہی تو ہے سفینہ کشتی. میرے نبی نے کیا کہا؟
مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا سفینے پر وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس سے منہ کو پھیر کے بھاگا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا. بھائی جب غرق ہوا تو ہلاک ہو ہی گیا نا. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا؟ تو کبھی کبھی ڈوبنے والے بچا لیے جاتے ہیں، یہ ایسا ڈوبے گا کہ بچنے کا امکان نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو اب آل محمد کون؟ سفینہ، یہ ذہن میں رکھو گے. اور کیسا سفینہ؟ جیسا نوح کا سفینہ. اسے رکھو. تو اب میں تمہیں آئے مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں جب پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو کلوز کیا تو کہنے لگا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور میں یہ آئے مبارکہ کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بچا لیا. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ والوں کو بچا لیا. اصحاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ والے، ساتھی، دوست جو سفینے میں تھے ہم نے انہیں بچا لیا. ہم نے نوح کو بچا لیا اور اصحاب نوح کو بچا لیا نہیں. پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے صحابہ کو بچا لیا.